بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک دن پوری زمین بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اس دن انسان اپنے قدموں پر نہیں بلکہ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ کچھ لوگ اندھے، کچھ گونگے اور کچھ بہرے اٹھائے جائیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہوگا اور کن لوگوں کے ساتھ یہ ہولناک انجام ہوگا؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ زمین کو پکڑ لے گا اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ اس کے بعد کہے گا انا الملک این ملوک الارض، بادشاہ تو میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ ایک اور روایت میں ہے زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لے گا، پھر کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، بادشاہ تو میں ہوں، آج وہ جابر و متکبر کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیات 48 میں فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ زمین ہماری اس زمین کے علاوہ ہوگی جس پر ہم آج زندہ ہیں، یہ بالکل نئی زمین ہوگی جس پر بندوں کا حشر ہوگا تاکہ ان کے مابین فیصلے کی تیاری کی جا سکے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ زمین پر جمع کیے جائیں گے، یہ زمین صاف ٹکیا کے مانند ہوگی۔ سہل یا ان کے علاوہ کسی نے کہا اس زمین پر کسی کے لیے کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے جس میں حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس دن زمین اس زمین کے علاوہ ہوگی اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ پل کے نیچے اندھیروں میں ہوں گے۔ لوگوں پر قیامت کے حوادث پہ در پہ ظاہر ہوں گے جن سے وہ عجیب غفلت و یاس اور غم کی حالت میں محشر کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ مخلوق کے پیچھے مخلوق کا سلسلہ جاری ہوگا اور وہ چہروں کے بل چلیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کافر اپنے چہرے کے بل اٹھائے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ ذات جس نے اس دنیا میں دو پاؤں پر چلایا اس پر قادر نہیں کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل چلائے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک ہمارے رب کی عزت و جلال کی قسم، یقیناً چہروں کے بل چلنا حشر میں ذلت و حقارت اور توہین کا باعث ہے، جن سے ایسے لوگوں کو سابقہ پڑے گا جو کبر و نخوت میں مبتلا تھے، حق سے منہ موڑتے تھے بلکہ حق سننا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، حالانکہ یہ حق ان کے پاس رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ کیسا عجیب منظر ہوگا جو پورے مجمع کے سامنے ان کا تکبر خاک میں ملا دے گا، ان کی عداوت و دشمنی کے پرخچے اڑا دے گا اور ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آج وہ تہی دامن کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے کیونکہ کل انہوں نے اللہ کی تحذیر کا انکار کیا تھا۔ سورۃ الفرقان آیات 34 میں ارشاد الہی ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ راستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ لوگ گونگے، بہرے اور اندھے اٹھائے جائیں گے۔
ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اللہ ان کو چہروں کے بل چلائے گا اور وہ تنگی و تکلیف کو اس حال میں محسوس کریں گے، بلکہ وہ کافرین دیکھنے، سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے، اور وہ اندھے، گونگے اور بہرے بن جائیں گے۔ صورت بنی اسرائیل آیات 97 میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس کی آگ مٹنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بڑھکا دیں گے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔